بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ کل پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہاں پہ جو ہماری پہلی دستور بنی وہ بھی اسلامی دفعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں 1973 کی جو آئین متفقہ طور پر تمام جماعتوں نے مل کر بنائی، وہ بھی ایک اسلامی دستور ہے۔ اس دستور میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ قرآن و سنت کی روشنی کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ یہاں پہ نظام عادلانہ اسلامی نظام ہوگا جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام کو نافذ کرنے والے لوگ اقتدار تک کیسے پہنچے، پارلیمنٹ تک کیسے پہنچے، نظام کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے اور اس کو نافذ کیسے کریں۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں ایک جمہوری سسٹم ہے، انتخابات کے ذریعے لوگ پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہ پھر اپنے منشور کو مد نظر رکھ کر ملک میں کام کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ووٹ کس کو دیں؟ ظاہر ہے ووٹ دینے والا حکمران منتخب کرتا ہے، اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، وہ چاہے صوبہ اسمبلی کے لیے ہو یا قومی اسمبلی کے لیے ہو۔ وہی شخص جا کے سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، یا مستقبل میں عوام جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ پارٹی ملک میں قانون نافذ کرنے والا بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ووٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کو لوگ بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ ووٹ ڈالتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے اور قومی فریضہ ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت امانت کی ہے، شہادت کی ہے۔ مطلب کسی کو آپ رائے دیتے ہیں اور آپ کی رائے اس کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ یہ اس منصب کا اہل ہے، گویا کہ آپ اس کے متعلق گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اس منصب کے لیے، اس سیٹ کے لیے اہل ہے۔ اگر وہ اس منصب اور سیٹ کے لیے اہل نہیں تھا تو آپ کی یہ گواہی غلط جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ امانت بھی ہے کہ آپ اس پرچی کو اس مستحق شخص کو دے دیتے ہیں جو اس امانت کا مستحق ہے، آپ اس کو اپنے رائے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے ووٹ کے ذریعے جب وہ اس منصب پہ آتا ہے، اقتدار کو پہنچتا ہے، پھر وہ 73 کے آئین کے تناظر میں ملک کے لیے، عوام کے لیے کام کرتا ہے۔ تیسری حیثیت یہ ایک وکالت کی ہے۔ آپ ووٹ دے کر کسی نمائندے کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حق کے لیے بولے، آپ کے حقوق کے لیے لڑے، ظلم کے خلاف بات کرے، عدل و انصاف نافذ کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرے۔ ظاہر ہے کسی علاقے میں 1,00,000-2,00,000 لوگ ہوتے ہیں تو وہ 1,00,000-2,00,000 بولتے نہیں ہیں بیک وقت کسی عمل میں وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی کو نمائندہ مقرر کر کے آگے بھیجتے ہیں، کسی کو اپنا وکیل بنا کے آگے بھیجتے ہیں، تو وہ وکیل بن کر ان کے لیے آگے بولتا ہے، لڑتا ہے، ان کے حقوق کو حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرعی نقطہ نظر کو مد نظر رکھ کر
کل ووٹ دیں۔ ایسے شخص کو منتخب کریں، ایسی جماعت کو منتخب کریں جو امانت دار ہوں۔ ایسے شخص کو ووٹ دیں جو اس منصب کا اہل ہو۔ ایسے شخص کو ووٹ دیں جو صحیح معنوں میں ہمارے حقوق کی وکالت کرے۔ لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ نمائندے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، امیدوار ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ شرعی حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی ٹھیک ہوتی ہے، نمائندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمائندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پارٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس موقع پر ووٹر پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ پارٹی کو دیکھیں، آپ نمائندے کو نہ دیکھیں۔ نمائندے کے اندر ذاتی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اجتماعی اعتبار سے فیصلوں کے حوالے سے وہ پارٹی کا پابند ہوتا ہے، وہ پارٹی کے منشور کا پابند ہوتا ہے، وہ قیادت کی پالیسی کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ اس جماعت کو ووٹ دیں جس کا منشور قرآن و سنت کی روشنی پر مبنی ہو، جس کا موقف قرآن و سنت کے موافق ہو، جس کی پالیسیاں قرآن و سنت کے موافق ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کو کل 8 فروری 2024 کو لازمی کاسٹ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ووٹ نہیں دیتے، ان کا سوچ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، ان حکمرانوں نے آج تک کیا کیا، ان نمائندوں نے آج تک کیا کیا ہمارے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی گواہی چھپا رہے ہیں، آپ ووٹ نہ دے کر اپنی امانت کو اس مستحق شخص کو نہیں دے رہے ہیں، اور آپ اپنا وکیل منتخب کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں، باقی لوگ دے رہے ہیں۔ وہ ایسے شخص کو وکیل بنائیں گے یا ایسی جماعت کو اپنا وکیل بنائیں گے، وہ پیٹ پرست ہو سکتا ہے، وہ کرپٹ ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے مستقبل کے 5 سال کا فیصلہ کل 8 فروری کو لازمی کریں، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ نکلیں، تاکہ کل کے دن آپ کو شرمندگی نہ ہو، آپ کو پچھتاوا نہ ہو، اور آپ کا ملک کے اندر سسٹم کو درست کرنے میں آپ کا حصہ ہو، کیونکہ ہم سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔